الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور و معروف کتاب بلوغ المرام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین اور حدیث کے بہت ہی بڑے عالم تھے، ان کی یہ جمع کردہ تصنیف ہے. انہوں نے حدیث کے مختلف ذخیروں سے یہ کتاب کو جمع کیا ہے. یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود بہت ہی جامع ہے. اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے لیے اس کتاب کو سمجھیں اور اس کے مسائل کو یاد رکھیں تو بہت حد تک عمل کرنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے. لیکن یا تو ہم حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں یا صرف تبرک کے طور پر رکھتے ہیں، اس لیے بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے ہاں عجیب و غریب لگتی ہیں. غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہر مسلمان کو اس سے واقف ہونا ضروری ہے. لیکن بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جن کو اسلام کی یہ جو روزمرہ پیش آنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم. تو اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس درس کو سنیں، اس کو نوٹ کریں تاکہ عمل کرنے میں زیادہ آسانی ہو سکے. غسل اور وضو کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا. اب ہم تیمم کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائیں گے کہ تیمم کیا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے. تیمم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک سہولت ہے. اللہ تعالیٰ یہ رب العالمین ہے، یہ سب کا رب ہے. امیر کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے، مسافر کا بھی ہے، مقیم کا بھی ہے، مشرق میں رہنے والے کا بھی ہے، مغرب میں رہنے والے کا بھی ہے. اس لیے اس نے ایسے قانون بنائے جس میں کسی کے لیے ایکسکیوز نہ ملے. چاہے کہیں کا رہنے والا ہو آسانی سے عمل کر لے، بیمار ہو تب بھی اور تندرست ہو تب بھی عمل کرے، مقیم ہو یا مسافر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عمل کرنے میں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت کے راستے بنا دی. اس میں سے ایک تیمم ہے. تیمم یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر پھیر لینا. بظاہر دیکھنے میں یہ بہت عام سی بات لگتی ہے، مگر تیمم کے فائدے کیا ہیں، کب کب کیا جاتا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ دین ہمارے لیے اللہ نے کتنا آسان بنایا تاکہ ہر ایک اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے. تیمم یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا. تیمم کے چیپٹر میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مصنف، انہوں نے پہلی حدیث ذکر کی جس میں نبی کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، تیمم کا مسئلہ بھی معلوم ہوگا. مثلا انہوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمایا جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی تھی. یعنی ہمارے نبی بعض باتوں میں انبیاء کرام سے بہت اونچے ہیں، انبیاء کو نہیں ملی تھی وہ خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اسی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی بات کا مقام کتنا اونچا ہوگا. نبی کا مقام جتنا اونچا ہے آپ کے فرمان کا، آپ کے ارشادات کا مقام بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا. نبی کی بات پر عمل کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہوگا. کون سی 5 باتیں ہیں جن کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ آپ سے پہلے نہیں ملی تھی؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یعنی اللہ تعالیٰ میری وجہ سے دشمنوں کے دلوں پر ایسا رعب طاری کر دیتا ہے، 1 مہینے کی ڈسٹینس ہوتی ہے ابھی، اس سے پہلے ہی دشمن ڈرنے لگ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیفیت فرمائی تھی. آپ کا اسم گرامی سن کر، آپ کا نام سن کر آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اسی وقت کی بات نہیں ہے، ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کا وہی عالم ہے. بعض لوگ جو مختلف طرح سے نبی کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کو خود معلوم ہے کہ ہم توہین کر کے آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ جب بھی حرکتیں الٹی کریں گے نبی کا مقام اونچا ہی ہوا ہے، نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس کا مقام اونچا کیا، کوئی بھی آدمی ان کو نیچا کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ ایک چیز تو یہ بتائی گئی۔ دوسری بات جس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے ہم سب کی سہولت، وَجُعِلِيَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام دنیا کی سرزمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور پاک صاف بنا دیا۔ سجدہ گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو کہیں بھی آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ ہوٹل میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا آپ کہیں بھی ٹھہر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عبادت گاہ ہو تو عبادت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، جہاں بھی مسلمان ہوگا عبادت وہاں ہو جائے گی۔ اگر آپ جو ہے بس اسٹیشن میں بھی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کسی کارنر پہ ٹھہر کر کہیں جگہ بنا کر آپ وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے صرف ٹائم، جب ٹائم ہو گیا نماز کا وہیں پر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ جو ٹائم کے اندر ہے۔ تو اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے۔ بعض مذاہب کے ماننے والے ایسے ہیں جن کی عبادت کرنے کے لیے ان کو عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے، اور اگر عبادت گاہ نہ ہو تو وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی آسانی دی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ زمین ہمارے لیے پاک صاف ہے۔ یہ جو بعض لوگ ایکسکیوزز بناتے ہیں، پاک ہے، طاہر ہے، نہیں ہے، کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اجازت دی ہے کہ دیکھنے میں صاف لگ رہی ہے، پاک ہے، بس اس کے اوپر سے کوئی جانور کسی زمانے میں گزرا نہیں گزرا کیا ہے یہ ریسرچ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھنے میں کوئی چیز گندگی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، پاک سمجھو اس کو، اور جب پاک ہے نماز وغیرہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک سہولت رکھی گئی ہے۔ اور کہا گیا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جس آدمی کو بھی نماز کا وقت مل جائے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر نماز پڑھ لینا چاہیے without any excuse۔ اور پھر ایک اور چیز جو بتائی گئی وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کو بھی پاک کر دیا گیا۔ مٹی بھی ہمارے لیے پاک و صاف ہے، الا ہے کہ وہاں پر کوئی چیز دکھائی دے رہی ہو۔ یہ ہے جنرل حکم، یعنی زمین وغیرہ مٹی سب پاک صاف ہے۔ اب تیمم کا مسئلہ ہے۔ تیمم نارملی دو حالات میں آدمی کرتا ہے۔ ایک، جب آپ بیمار ہیں، پانی استعمال نہیں کر سکتے، کسی معتبر ڈاکٹر نے آپ سے کہا، حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کی فزیکل کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی۔ کبھی ہوتا ہے نا بعض بیماریوں میں آدمی پانی استعمال کرے گا تو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ پانی استعمال نہ کرے۔ پھر نماز کیسے پڑھے گا؟ تیمم کر کے پڑھے گا۔ بیمار ہے تیمم کر لے۔ نمبر دو، پانی تو ہے، تندرست بھی ہیں، مگر صرف پینے کے لیے کافی ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے کم ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے شارٹیج آف واٹر ہے تو اب پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ہے، وضو کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو پینے کے لیے پریشانی ہوگی۔ پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پانی میسر نہ ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہیں، صحت مند ہونے کے باوجود بھی۔ تو دو صورتیں ہوئی، بیمار اور ایسا آدمی جہاں پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ تیمم سے متعلق، تیمم وضو کا بھی متبادل ہے اور غسل کا بھی متبادل ہے۔ یعنی کسی پر غسل ضروری ہو گیا جنابت کی وجہ سے، فرض ہو گیا غسل، اب نہانا ضروری ہے، ناپاکی کا غسل، تو کیا کرے گا؟ وہ پانی ہے تو پانی سے نہائے گا، وہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اور اس غسل کے لیے تو یہ بھی شرط رکھی گئی پورا جسم بھیگنا چاہیے اس کا، جیسے اس سے پہلے ہم نے جو اسٹیپس بتائے تھے یاد ہوں گے وہ اسٹیپس، کہ اگر آدمی نہانا اس کے لیے ضروری ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسٹیپس تھوڑا سا کوئی ساتھی اگر اس کو ہم میں سے دہرا دے اسٹیپس، تاکہ بات آگے چل سکے تیمم کے پہلے نہانے کے لیے۔ نمبر ایک، جی آپ فرمائیے۔ جی، غسل کے لیے سب سے پہلے فارغ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کو دھونا چاہیے، اس کے بعد شرم گاہ کا حصہ دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے، پیر نہ دھونا چاہیے، سر پر پانی ڈالنا چاہیے، سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے، اور جب نہانا مکمل ہو جائے تو آخری میں پیر دھو لینا چاہیے۔ یہ غسل کے لیے جو طریقے بتائے گئے تھے، استنجا وغیرہ اگر ضرورت ہے تو اس سے فارغ ہو جائے، پھر ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد پرائیویٹ پارٹس، پھر اس کے بعد وضو،
جیسے نماز کے لیے نارمل ہم وضو کرتے ہیں پاؤں کے علاوہ سب، پھر اس کے بعد پورے بدن پر، پورے بدن کا مطلب سر کے ساتھ کوئی بال کا حصہ بھی خشک نہ رہنے پائے، سر دھوئیں رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ، پھر اس کے بعد میں اپنے پاؤں وغیرہ جہاں پر بھی، تو پورا بدن جو ہے ویٹ ہونا یہ زیادہ ضروری ہے۔ پھر جب آپ غسل کر کے نکل رہے ہیں تو پاؤں دھو لیجئے، پاؤں دھونے کے بعد جب واپس آ گئے یعنی باتھ روم سے باہر آ گئے تب جا کے دعا پڑھیں، وہیں دعا نہیں پڑھیں گے آپ، بلکہ جب باہر آ جائیں گے اپنے دوسرے کمرے میں یا جیسے بھی جہاں آپ کا انتظام ہے وہاں نکلنے کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، ٹوائلٹ وغیرہ میں دعا نہیں پڑھیں گے باہر آنے کے بعد۔ یہ ہو گیا غسل کا۔ اگر پانی نہیں ہے، نہانا ضروری ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ کوئی آدمی بیمار ہے تو بھی اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ نہانا ضروری ہو گیا، پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو ایک پاک صاف آدمی کر سکتا ہے، نماز وغیرہ پڑھنا سب آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو تیمم دونوں کا متبادل ہوا، وضو کا اور غسل کا۔ گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ غسل ضروری ہے، اب پانی نہیں ہے یا بیمار ہے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر کہاں سے نہائیں گے، ایسے ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے آپ تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک حدیث میں اس کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر جانتے ہیں نا آپ لوگ سب، مکہ مکرمہ میں یہ مسلمان ہوئے تھے بہت شروع کے زمانے میں۔ ان کی پوری فیملی جو ہے انہوں نے بہت محنت کی اسلام کے لیے، جو بالکل شروع میں بہت ہارڈ مشکلات اور پریشانیاں تھیں، اس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے حضرت عمار بن یاسر جو اس واقعے کے ذکر کرنے والے ہیں۔ تو ایک موقع ایسے آیا کہ چونکہ مشرکین بہت تنگ کیا کرتے تھے ان کو دیکھ کر، کم لوگ تھے نا اس وقت، بہت تنگ کیا کرتے تھے، تو ان کے خاندان کو، ان کی والدہ، ان کے والد اور ان کے خاندان پہ بڑی مصیبتیں ڈھالتے تھے وہ۔ تو ایک موقع پر ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ان کو سخت تکلیف دی جا رہی تھی، دیکھ کر آپ نے ان سے یہی کہا تھا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی فیملی کے لوگوں تم صبر سے کام لو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر اسی فیملی کے ہیں کہ وہ اتنی محنتوں کے ساتھ گزر کر پھر انہوں نے جو ہے نا اسلام کے لیے جو کام کیا۔ تو تیمم کا مسئلہ جو ہوا ان کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں، اس کو ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اگر آدمی پانی نہ استعمال کر سکتا ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم مریض کے لیے بھی ہے، اور تیمم اگر پانی کا شارٹیج ہو جائے تو اس وقت بھی۔ تیمم وضو کا متبادل بھی ہے اور غسل کا بھی متبادل۔ یا یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تیمم کرنے کے لیے آدمی کو ایک مرتبہ اگر وہ زمین پر مارے تو یہ کافی ہے، اور اس کے بعد جو وضو کے بعد کی دعا ہے آپ وہ دعا پڑھ لیں کہ سمپلی، کیونکہ آپ نے وضو ہی کیا ہے، سمجھیے یہ نیت آپ کی وضو کی ہے لیکن وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ نے یہ تیمم کر لیا۔ اب اس طرح سے تیمم کرنے کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، جو بھی آپ جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو وضو کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی بار کر سکتے ہیں، اگر سفر میں ہیں 2 بار نہانے کی ضرورت پڑ گئی، 3 بار پڑ گئی، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، پانی نہ ہو تو، یا کوئی بیمار ہے تو بھی اس کے لیے یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے اندر بہت آسانی اور سہولت رکھی گئی ہے۔ اس میں اگر کوئی بات پوچھنے والی ہو تیمم کے مسئلے میں، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے؟ جی آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر اگر پانی ہے اور تیمم کرے تو؟ ہاں، اگر تو آدمی کے پاس پانی ہے اور پھر بھی وہ تیمم کر رہا ہے تو تیمم کیوں کر رہا ہے؟ تیمم 2 ہی باتوں پر، یا تو وہ بیمار ہے، پانی ہے لیکن بیمار ہے، تیمم کر سکتے ہیں، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے تیمم کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیمم کے لیے کوئی ریزن چاہیے، بیمار ہے آدمی، پانی بہت کم ہے، پھر تو کر سکتا ہے۔ سستی کی وجہ سے اب کون صبح کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کرے، پانی میں ہاتھ ڈالے؟ اس سے بہتر ہے کہ جلدی جلدی تیمم کرو اور جا کے جماعت میں ٹھہر جاؤ۔ کوئی وجہ نہیں ہے، سستی اور غفلت یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔
کس مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ جو مٹی ہے وہ کانکریٹ مکس مٹی ہے، مطلب وہ صاف ستھری نہیں ہوتی۔ دیکھیے تیمم کے لیے بہت آسان مسئلہ ہے کہ جس کو آپ عرف عام میں مٹی کہتے ہیں وہ کافی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ریسرچ کی نہیں، یہ سہولت ہے نا، اس میں بہت زیادہ ریسرچ کی نہیں کہ مٹی میں اگر کانکریٹ ملی ہوئی ہو یا سیمنٹ ملی ہوئی ہو تو پھر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ عرف عام میں اس کو مٹی کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ کام ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ریت ہے یا ایسے کوئی ڈسٹ وغیرہ غبار وغیرہ جو چیز اس میں، یعنی مٹی کا کوئی عنصر ہے تو وہ بھی کافی ہے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد سہولت ہے، آسانی ہے، تو جیسے آسانی ہو سکتی ہے اس پر آپ عمل کریں۔ جی اور کوئی بات؟ آپ جب غسل کیا جاتا ہے تو وضو باقی رہتا ہے غسل کرنے کے بعد بھی، لیکن جب ہم کپڑے وغیرہ بدلتے ہیں تو شرمگاہ پر ہاتھ لگنا لازمی ہے، تو اس وقت میں کیا وضو رہتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کا وقت ہو گیا اور جماعت مطلب کھڑی ہے اور پانی بھی اویلیبل ہے، بٹ جماعت چھوٹ جائے گی، اس حساب سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز کا ٹائم کم ہے اور وضو کرنے میں اس کو ڈر ہے کہ شاید نماز چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے کہ ہم نے لیکچر میں جواب دیا تھا اس کا کہ اس طرح کی جو ہے ایکسکیوز نہ بنائیں، بلکہ صحیح تیمم کرنے کے بجائے صحیح وضو کریں، وضو کرنے کے بعد نماز میں شامل ہوں۔ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں، بائی چانس اگر چھوٹ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم بہت کم ہے اور اس کے لیے آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں، تو تیمم اور وضو میں تو تھوڑا سا فاصلہ ہے نا، تھوڑا سا فرق ہے، بلا وجہ کہ آپ تیمم کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس طرح کا ایک رائے دی ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ آپ تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں تاکہ قضا نہ ہونے پائے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ادا ہی کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اپنی میکسیمم کوشش کی، تو اس لیے صحیح تو یہ ہے کہ وضو کریں پھر نماز میں شامل ہوں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم۔ جیسا آپ نے کہا کہ اگر کبھی غسل کی ضرورت محسوس ہو اور کہیں بھی پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، اور سمجھے اپنے تیمم کر لیا، اپنا غسل ہو گیا اور بعد میں کہیں پانی آیا تو بعد میں اور غسل کرنا پڑے گا، یا پھر وہ تیمم والا غسل اگلے غسل تک رہے گا؟ خراب جو کپڑے تھے تو وہی کپڑے رکھنا پڑے گا یا پھر اس کو بدلنا پڑے گا؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ جو سہولت ہے وہ بہت جلدی جانے والی ہے، تو اس لیے آپ جب تیمم کریں نا فٹافٹ نماز کے لیے ٹھہر جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ پانی آ جائے پھر وضو کرنا پڑ جائے۔ تو سہولت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ تیمم کرتے ہی کھڑے ہو جائیں تاکہ پانی نہ دکھے۔ تو دیکھیے اگر تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں پھر پانی ملتا ہے، وہ حدیث آگے آ رہی ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اگر آپ نماز کو نہیں دہرائیں گے، وضو نہیں کریں گے، وہ جو آپ نے نماز ادا کر لی ہے تیمم کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی دوبارہ سے تیمم کے بعد بھی نماز پڑھ چکا تھا، پھر دوبارہ پانی ملتے ہی وضو کیا، پھر سے اس نے نماز دہرائی، تو اس کو یہ محنت کا زیادہ ثواب ملے گا۔ ورنہ جو ہے نا آگے ایک حدیث اسی کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا اسی کی وضاحت اس میں آ رہی ہے، ورنہ وہ مسئلے کے اعتبار سے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ٹائم پر اس نے نماز پڑھ لی وہ کافی ہے۔ جی السلام علیکم شیخ، وعلیکم میرا سوال غسل کے تعلق سے چھوٹے بچوں کے لیے جو کہ دنیا میں آنے کے وقت انتقال ہو چکے ہیں، تو ان کے اوپر غسل ہے یا نہیں یہ معلوم کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے بچے اور دنیا میں آنے کے وقت کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹوں کے بعد انتقال ہو گئے تو ان کے اوپر بھی غسل ہے یا نہیں یہ معلوم کرنا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا، اس کے بعد پیدا ہوا، تو کیا اس کے لیے غسل وغیرہ ہے؟ سمپلی اگر کوئی مر کر پیدا ہوا ہے، آلریڈی ڈیڈ تھا، وہ پیدا ہوا، تو اس پر غسل جنازہ اپلائی ہوتی ہیں، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے تاکہ اس کے والدین کے حق میں دعا کی جائے، تو ان کے لیے ایک بہتر ذریعہ ہے۔ جی آپ کچھ؟ شیخ تیمم کے تعلق سے سوال ہے، جو لوگ مطلب فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں، جن کو تیمم کرنے کے لیے مطلب مٹی نہیں ہوتی، جیسے بزرگ لوگ ہیں، بیمار ہیں، تو یہ لوگ کس طرح سے تیمم کریں گے؟ ماشاءاللہ یہ بہت دلچسپ ہے کہ مٹی نہیں ہے تو پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں کہ مٹی نہیں ہوتی وہاں پر، تو اگر ایسی کوئی جگہ ہے بھی واقعی مٹی نہیں ہے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو زمین کا ایریا تو ہوگا وہاں پر، تو اس کے ذریعے سے بھی وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ مٹی کے لیے لازم نہیں ہے کہ بہت زیادہ اوپن فیلڈ ہو، وہیں کی مٹی آپ لیں، کہیں سے بھی، جیسے دریاؤں کے کنارے آپ دیکھیں گے میلوں میل تک جو ہے ریت ہی ریت ہوتی ہے،
वो भी हमारे लिए काफ़ी है। गार्डन के अंदर आप चले जाएं, बहुत सा एरिया रहता है, वो भी हमारे लिए काफ़ी है। या कहीं से भी अगर कोई मिट्टी मिल जाती है या डस्ट वगैरह, वो भी हमारे लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़रूरी मसाइल हैं उन पर बात की जाए। देखते रहिए अगले प्रोग्राम में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما